اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو پہلے دن اس مدرسے میں آنے پر بہت بہت مبارکباد کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کو علم دین سے نواز دیتا ہے۔ تو بہت خوش قسمت ہیں ہم تمام افراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی طرف رغبت سے نوازا۔ آج آپ کا کچھ لوگوں کا بلکہ شاید 65% لوگوں کا پہلا دن ہے، اور ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اور جن علاقوں کے نام بتائے گئے ہیں وہ یقیناً یہاں سے 20-25 کلومیٹر دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسافرت اور ان مشکلات جن سے گزر کے آئیں، یہ تو ظاہری یا مادی مشکلات تھی، روحانی مشکلات سے بھی آپ گزرے ہوں گے، اور پھر جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس مدرسے میں قدم رکھا ہوگا۔ کرونا کرائسس اپنے عروج پر ہے، معاشی ابتری، سیاسی افراتفری، تمام قسم کی آزمائشیں اور ابتلاءات جو ہیں وہ ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ تو سلام ہے ان لوگوں کو کہ جو ان پرآشوب صورتحال اور حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اپنے حالات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ موضوع ہمارا ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر آیت نمبر 30، سورہ مدثر قرآن کا 74واں سورہ ہے، چیپٹر 74 ورس نمبر 30 میں فرماتا ہے وَعَلَيْهَا 19 اور اس یعنی جہنم پر 19 فرشتے، 19 فرشتے متعین ہیں۔ جب کفار نے یہ آیت سنی تو رسول اللہ کا بہت مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو 19 سے کیا غرض، 20 کر دیتا، 25 کر دیتا، اور 19 ہی کیوں، 1 یا 2 فرشتے کافی ہیں۔ تو جن لوگوں نے لفظ حروف یا عدد 19 کا مذاق اڑایا آج وہ اپنی قبروں میں رو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 20ویں صدی کے 20ویں سال کووڈ-19 یعنی 19 کا سزا یا تحفہ کہہ لیجیے اس انسانیت کو دیا کہ جو اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ اب کوئی سائنسدانوں سے نہیں پوچھ رہا کہ بھئی تم لوگوں کو 19 سے کیا غرض، اس کا نام کووڈ-20 رکھ دیتے، 25 رکھ دیتے، یا کوئی اور نام۔ 19 عجیب سا آڈ نمبر ہے، سب سے بڑا نمبر، پرائم نمبر کہ جو کسی سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا۔ بہرحال 19 کی کہانی ایک الگ کہانی ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے، غالباً ہو سکتا ہے یہ وجہ نہ بھی ہو، اس زمانے میں لوگوں کا امتحان لینے کے لیے جہنم کے 19 فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس 20ویں صدی کے گھمنڈی انسان کے لیے کووڈ-19 کا، جسے کہتے ہیں کہ آزمائش کا ایک تحفہ انسانیت کو دیا گیا۔ لیکن مومنین کے بارے میں جیسے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، جب ان کا وقت آخر آتا ہے، شہادت سے چند ہی ساعت پہلے ان کی کنیز ان کو دیکھ کے روتی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کنیز فرماتی ہیں کہ آپ کی حالت دیکھ کے، کیونکہ زہر نے ان کے تمام جسم پر اثر کر رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو مومن تو ہر حالت میں فائدے میں رہتا ہے، چاہے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے ایک جگہ ڈال دیا جائے، چاہے اس کو دنیا جہاں کی سلطنت دے دی جائے۔ تو مومن تو کسی حال میں نہیں گھبراتا، چاہے کرونا کرائسس ہو، چاہے جنگ عظیم ہو یا قتل و غارت۔ تو ہم جیسے مومنین جو صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں تو وہ ان کو کسی حالت میں گھبرانا نہیں چاہیے،
اور نہ ہی خوشحالی اور خوشی کی حالت میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کووڈ-19 کہہ لیجئے یا جہنم کے 19 فرشتے کہہ لیجئے، ایک وظیفہ دیا ہے جو اتفاق سے 19 حروف پر مشتمل ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ کو جو کام شروع کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ہاتھ دھونا ہے، سینیٹائزیشن کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، ماسک پہننا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، گھر سے باہر نکلنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ 19 حروف پر مشتمل 19 حروف وظیفہ 19 حروف پر مشتمل کووڈ-19 کو انشاءاللہ شکست دے گا۔ یہ وہ اس وظیفے کی افادیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، ایک کافرہ نے اس بسم اللہ کو پڑھا تھا تو وہ نمرود کی آگ سے بچ گئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا اور نمرود اپنے تمام خاندان، عزیز و اقربا اور اپنے سفیروں کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے محل کی چھت پر گیا تو اس کی بیٹی بھی تھی۔ تمام لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم کے مصداق بڑے مزے سے جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں جبرائیل علیہ السلام سے گپ شپ کر رہے تھے۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو تو وہ ایمان تک، اسلام تک، حق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نمرود کی بیٹی جب یہ تماشا دیکھ رہی تھی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ آگ میں کیوں نہیں جلے۔ کسی طرح اس کی رسائی ابراہیم علیہ السلام تک ہو گئی۔ جب پوچھا آپ کیسے بچے تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفہ بیان نہیں کیا۔ دیکھیے یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہے، جو کم علم ہو، جو جاہل ہو، جو بچہ ہو، جو بہت زیادہ علم نہیں رکھتا ہو، چھوٹا سا اس کو ہوم ورک یا پروجیکٹ دیں، اس پہ وہ کام کرے، انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے صرف یہ کہا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اللہ پہ توکل کر کے اس پہ چھلانگ لگا دی۔ اور اس نے بھی صرف یہ پوچھا کیا اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں اور اس طرح چھلانگ لگاؤں میں بچ جاؤں گی؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، اگر تم میرے اللہ پہ مکمل ایمان رکھ کے چھلانگ لگاؤ۔ دوبارہ کہتے ہیں یہ چھت پہ گئی اپنے محل کے اور وہاں سے چھلانگ لگائی اور نمرود کی آگ سے بچ گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آزمودہ جسے کہتے ہیں کہ وظیفہ ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہم تو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو غم حسین میں روئے گا اس کا آنسو اگر گال تک بھی پہنچ گیا تو اس پہ جہنم حرام، اور اس آنسو کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے تب نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہاں عزادار کے آنسو کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے کہ ابراہیم افضل کہ علی افضل۔ ابراہیم دنیا کی آگ کو بجھا رہے ہیں اور یہاں علی کا ماننے والے کے آنسو کو جہنم کی آگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ہر کام سے پہلے، لیکن اس مرحلے پہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کام کیا کروں، کیونکہ کنفیوژن اور انفارمیشن بلکہ ڈس انفارمیشن کا دور دورہ ہے۔ تو اس کے لیے عقلاء 2 اسٹیپس، 2 مرحلے تجویز کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ آپ حالات کو سمجھیں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو بجا لائیں۔ حالات کیا ہیں اور پھر آپ کی اپنی ذمہ داریاں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو حالات سے الگ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کو گھر کے کام ہیں، آپ کو اسکول کالج جانا ہے، لیکن حالات کیا ہیں ان سے گزر کے جانا ہے۔ ٹھیک، تو موجودہ حالات اور ذمہ داریاں یہی ہمارا موضوع بھی ہے۔ تو 2 مرحلے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ پہلے ہم موجودہ حالات کی طرف چلتے ہیں کہ موجودہ حالات ہیں کیا، اور پھر اپنی ذمہ داریوں کی طرف۔ موجودہ حالات، کرونا کرونا کرونا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ کرو تو نا۔ یعنی اب کرونا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس آپ گھر میں ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں، آپ کو کچھ کرنا ہے، اور پھر تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔
تو پہلے اس کرونا کو سمجھ لیجئے. ان حالات میں بحیثیت طالب علم، بحیثیت مومن، بحیثیت انسان آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کرونا کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی میں اندر آیا تو مجھ سے فوراً پوچھا جانا گا سر آپ اس کرونا پہ بلیو کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس کرونا پہ بھی بلیو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو سازش ہے اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں. تو دیکھیے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا ایک سازش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا ایک سزا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا ایک آزمائش ہے، اور کچھ بعید نہیں 2 in 1 یا all in 1. موبائل میں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ کرونا ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہو، مثلا کسی کے لیے سازش ہو، کسی کے لیے سزا ہو، اور کسی کے لیے آزمائش ہو. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرونا کس طرح سازش ہے، کرونا یا موجودہ حالات بطور سازش. اچھا، جس طرح اخبارات میں لکھا ہوتا ہے کہ ادارے کا لکھاری کے نظریات سے متفق ہونا ضروری نہیں، تو آپ کبھی ہمارے جسے کہتے ہیں خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ تینوں باتیں چونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جاری و ساری ہیں، فلوٹ کر رہی ہیں، تو اس میں آپ حقائق کتنے خود چن سکتے ہیں. کرونا ایک سازش ہے. دیکھیے، انسان کی فطرت ہے، چونکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل چیز اللہ ہے، آئیڈیل شخصیت اللہ ہے. تو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان کی حدود کو بھول جاتا ہے اکثر جب اس کو طاقت ملتی ہے. تو نمرود ہو گیا، فرعون ہو گیا، قارون ہو گیا، شداد ہو گیا، یہ تمام لوگ اپنی حدود کو بھول گئے اور خدا بننے کی انہوں نے کوشش کی. اسی طرح آج کل کا انسان بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں. طاقتور حکومتوں اور طاقتور قوموں کی بات ہو رہی ہے اور میں پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کر لوں. تو فرعون نمرود کے زمانے میں بس وہ جہاں تک دیکھ سکتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے اور میں اس پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، یعنی خدا ہوں. تو آج کل کا انسان چونکہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے، مواصلات، سیٹلائٹس، ذرائع ابلاغ اویلیبل ہیں، تو کہتا ہے کہ نہیں، میں جہاں رہتا ہوں اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، اس کے علاوہ بھی بر اعظم ہے، اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں. تو وہ چاہتا ہے کہ تمام چیزوں پہ، تمام ملکوں پہ قبضہ کر لے. تو قبضہ کرنے کے مختلف طریقے ماضی میں رائج رہے. پہلے تو یہ تھا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ دھاوا بول دیں کہیں پہ اور اس جگہ کو اپنی کالونی بنا لیں، کولونیلزم جسے کہتے ہیں. تو فرانس والے جو ہیں وہ چلے گئے افریقہ کی طرف، اور انگریز جو ہیں وہ بر صغیر اور وسط ایشیا کی طرف، مڈل ایسٹ کی طرف، عرب ممالک کی طرف آ گئے. اور انہوں نے وہ بڑی لمبی چوڑی ایسٹ انڈیا کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی پاکستان اسٹڈیز میں، کس طرح یہاں کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے اس پہ حکومت کی. جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اس میں انرجی، پیسہ اور ذلت بھی ہے، کیونکہ عوام کو پتہ چل جاتا ہے جلد یا بدیر کہ یہ باہر کے لوگ ہیں اور یہ کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہیں گے، بلکہ ہم کو نچوڑیں گے اور ہمارا استحصال کریں گے، ایکسپلائٹیشن کریں گے. تو انہوں نے جو ہے وہ پہچان لیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور واپس چلے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہم ایسے حکمران یہاں چھوڑ جائیں گے یا ایسی اسٹریٹجی چھوڑ جائیں گے کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور بات ہماری ہی مانیں، ہماری غیر موجودگی میں. تو انہوں نے جاتے جاتے ڈیوائیڈ اینڈ رول، ہر جگہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا رکھ دیا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر رکھ دیا، یمن اور سعودیہ کے درمیان سرحدی قضیہ رکھ دیا، ہر جگہ. اور پھر ایسے کٹ پتلی حکمران وہاں مقرر کر دیے جو ان کی زبان رکھتے تھے. پھر ان کو یہ فکر ہوئی کہ عوام بھی ان کی بولی بولے، تو انہوں نے میڈیا کا استعمال کیا. اب وہ میڈیا کے استعمال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کپڑے بدل گئے، ہمارے ذائقے بدل گئے، ہمارے کھانے بدل گئے، ہماری زبان بدل گئی. ہم بہت فخر کرتے ہیں انگلش بولنے میں، ہم بہت فخر کرتے ہیں پیزا، بروسٹ اور برگر کھانے میں، ہم فخر کرتے ہیں انگریزی لباس پہننے میں، ہم بہت فخر کرتے ہیں انگریزی ممالک جانے میں یا ان کی نیشنلٹی حاصل کرنے میں. تو یہ طریقہ اپنایا جائے کہ برین واش کیا جائے، برین ڈرین کیا جائے. جب اس سے بھی کام نہیں چلا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ موجود جو معدنی ذخائر ہیں ان سے استفادہ کریں، وہاں پہ جو مارکیٹس ہیں یعنی کاروباری حوالے سے ان پہ جو ہے وہ قبضہ کریں. تو انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کا استعمال کیا، سوشل میڈیا کا استعمال کیا،
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں معدنی ذخائر لیں، تو انہوں نے بایولوجیکل ویپنز، حیاتیاتی ہتھیار کا استعمال کیا کہ راکٹ میں مثلاً ایک وائرس لگا دیا، بیکٹیریا ملا دیا، اور جب وہ وہاں گیا کیمیکل ویپنز کہہ لیجیے، پہلے کیمیکل ویپنز آئے پھر بایولوجیکل ویپنز، جب وہ وہاں پھٹتا تھا تو وہاں پہ وائرس بیکٹیریا بیماری پھیل جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ہماری سیکریٹس آؤٹ ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ میزائل کہاں سے آیا ہے۔ اب جو لیٹسٹ ویپن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عالمی وبا پھیلا دی جائے، اور ایسی پھیلا دی جائے کہ جس میں جہاں کے لوگ بھی متاثر ہوں، فائدہ ہمارا ہی ہو، اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، بہت چیپ ہے۔ وائرس کو آپ نے جا کے کہیں پہ چھوڑ دیا، اب تو یہ کہ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کے ذریعے وائرس کے جو ہے جو جراثیم ہے، وائرس جو ہے وہ اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ابھی خبر آئی تھی کچھ عرصے پہلے، 6 مہینے 8 مہینے پہلے، کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک جہاز کھڑا تھا اور وہ کسی بھی جگہ جزیرے پہ لنگر انداز نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کرونا ہر جگہ دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہم سمندر کے بیچ میں رہتے ہیں تاکہ کرونا سے محفوظ رہیں جب تک یہ پینڈیمک ختم نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جہاز میں لوگوں کو کرونا ہو گیا، اور جب تحقیق کی پتہ چلا کہ اوپر جو ہیلی کاپٹر اور ڈرون گزر رہے تھے انہوں نے باقاعدہ کرونا وائرس کا چھڑکاؤ کیا۔ تو اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں چاہیں تو آپ آدھی بات پہ یقین کریں، آدھی بات پہ نہیں یقین کریں، تمام باتیں بتائی دی جا رہی ہیں، آپ خود ریسرچ کر لیں۔ تو چیپ جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پڑا کہ آرام سے ہو گیا۔ دوسری بات یہ جو چپ آپ سن رہے ہیں نا کہ جو آپ کے باڈی میں ڈالی جائے گی جلد یا بدیر، مطلب جو بول رہا ہے، جو سازش کو ڈسکلوز کر رہا ہے وہ بھی اس کا شکار ہونے والا۔ جیسے پولیو کے وائرس کے آپ نے اب دیکھا ہوگا، پولیو ویکسین ہمیں پلائی جاتی ہے، چاہے ہم ایران کے ایئرپورٹ پہ اتریں، چاہے ہم UAE پہ اتریں، چاہے ہم امریکہ پہ اتریں۔ تو اب تو یہ ویکسین جو ہے وہ ہر کسی کو دی جائے گی، اس وقت تک آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا جب تک آپ یہ ویکسین نہیں لیں گے۔ ویکسین کے ذریعے ایک چپ آپ کے اندر جائے گی، اور وہ چپ جو ہے وہ ریکارڈنگ کرے گی آپ کی حرکات و سکنات کی۔ پہلے تو یہ تھا کہ میرے پاس موبائل تھا، موبائل میں اگر فیس بک اپ ڈیٹ ہے، میرا ایپ موجود ہے اور میرا موبائل بند ہے تو بھی میری تمام ریکارڈنگز ہوں گی جو میں بول رہا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ چپ ہے، اگر آپ کے پاس موبائل نہیں بھی ہے تو وہ چپ آپ کی باڈی میں موجود ہے جو لوکیٹ کر کے بتا دے گی۔ اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ دجال جب ڈھونڈے گا مومنین کو تو پتھر آواز دے گا کہ میرے پیچھے مومن چھپا ہوا ہے۔ تو اتنے زیادہ لوکیشن جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ڈسکلوز ہو جائے گی۔ ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو تو آپ سے بات کرنے والا آپ کی لوکیشن کو پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک یہ، دوسرا یہ آبادی پہ کنٹرول۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم لوگ ہوں اور ان پہ ہم کنٹرول حاصل کر سکیں، اسپیشلی جو 60 سے اوپر یا 50 سے اوپر آبادی ان سے جان چھڑائیں۔ اسپیشلی 60 سے اوپر آبادی کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ہمیں پینشن بھی دینی پڑتی ہے، ان کو جو ہے وہ کنسیشن دینی پڑتی ہے، ان کو ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ، ہر چیز فری ہوتی ہے۔ تو یہ تو نقصان ہے، یہ تو برڈن ہے ہماری حکومت پہ، اور ان کو آگے جا کے مرنا ہے۔ اگر ہم بچے کو کچھ دیں تو اس کو آگے جا کر حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، کچھ خدمات انجام دینی ہے۔ تو اس پاپولیشن سے بھی وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ اجتماعات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں 4 لوگ جمع ہوں گے، ویوز ایکسچینج ہوں گے تو ہماری سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ حج کا مثلاً اجتماع ہے، بلکہ حج کے اجتماع سے شاید ان کو اتنا بڑا خوف اور ڈر نہیں ہے جتنا اربعین کے اجتماع سے ان کو ڈر و خوف ہے، عاشور کے اجتماع سے ان کو ڈر اور خوف ہے، اور یہ تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ، مطلب وہ یہ ڈر خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر یہ 4 کروڑ کا رخ جو ہے وہ ہماری طرف ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ امام نے بلایا نہیں ہے تو 4 کروڑ پہنچ گئے۔ اگر امام جو ہے وہ آواز دے لیں ظہور کے بعد تو کتنے لوگ پہنچ جائیں گے۔ اللہم صلی علی تو یہ اجتماعات اور سازش۔ اچھا چلتے چلتے میں ورڈ آف ماؤتھ بھی آپ کو بتا دوں، ایک امریکن سے، ایک پاکستانی نژاد امریکی سے میری بات ہوئی تو اس نے ایک عجیب بات بتائی۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، خوف میں مبتلا نہیں کر رہا، لیکن حقیقت نہیں تو کچھ سچ ضرور ہے۔ قریب میں بیٹھا، ڈرائیور میرے ساتھ تھا، وہ بات کرتے کرتے انگلش بولنے لگا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے بتایا میں کیلیفورنیا سے آیا ہوں اور یہاں پہ خالی وقت میں کریم چلاتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں۔ تو جب کرونا کی بات چلی تو اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیکن یہ بات کسی میگزین وغیرہ میں نہیں ہے، ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، ورڈ آف ماؤتھ ہے، اور وہاں بات بہت مشہور ہے امریکہ میں۔ تو اس نے یہ بات بتائی، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ، میں نے کسی کو یہ بات بتائی تو اس نے یوٹیوب پہ جا کے باقاعدہ سرچ کیا تو اس نے مجھے آگے بعد میں بتایا کہ سر یہ بات سچ ہے، ایسی کہانیاں موجود ہیں۔ اب کہانیوں میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، وہ آپ کی مرضی۔ بہرحال یوٹیوب پہ بھی اس کی ویڈیوز موجود ہیں
کہ برازیل میں ایک آئی لینڈ ہے غالباً امیزون، وہاں پہ کینیبلز آدم خور لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ آئل کے بہت سارے ذخائر موجود ہیں، لیکن آدم خور جو بھی جاتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں۔ رشینز پہنچے تھے، رشینز کے ساتھ یہ کیا، پھر امریکن نے جو ہے وہاں پہ کمپنیز نے جو ہے وہ کوششیں کی، کسی طرح ان سے مذاکرات کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ہمیں لیٹ سے ہر مہینے 5,000 باڈیز دے دیں، ہم جو ہے آپ کو تیل تلاش کرنے کی اور تیل لے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی جو ہے $5,000 میں کمپنی لیتی ہے، امریکہ سے لیتی ہے، اور یو کے اور امریکہ میں تو بہت مشہور ہے بات کہ کرونا کے پیشنٹ کو جلا دیا جاتا ہے، دفنایا نہیں جاتا، جلا دیا جاتا ہے، اور کرسچنز اور جو غیر مسلم ہیں ان کو تو کوئی ایسی فکر ہی نہیں ہے، تو کوئی پوسٹ مارٹم بھی آپ نہیں کر سکتے کنفرم کرنے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، باڈی کہاں گئی، راک کے اوپر آپ فاتحہ تو نہیں پڑھ سکتے، یا راک کہیں دفنا کے بتایا تو نہیں جائے گا بھئی یہ ہے جگہ آپ آ جائیں، تو مطلب یو ڈونٹ نو ویئر از یور ریلیٹیو جو مر چکے ہیں بیچارے۔ پاکستان میں تو پھر بھی دفنا دیا جاتا ہے، آپ کے یہاں جو مقامی ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کی وین ایمبولنس آتی ہے آپ کے گھر کے دروازے پہ، دروازہ کھول کے آپ کو بتایا جاتا ہے یہ ہے آپ کے ریلیٹیو جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور دروازہ بند کر کے وہ گاڑی جا رہی ہوتی تو لوگ روکتے ہیں، بھئی خیریت کہیں گے نہیں بس آپ کو اجازت نہیں ہے، تو وہ بڑے لڑ جھگڑ کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی نکلوائی ہے، اس کو غسل دلوایا اور اپنے سامنے دفنایا ہے، ورنہ تو یہاں پہ بھی یہ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک ورڈ آف ماؤتھ والی بات تھی، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی، یہ ایک سازش ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سازش میں وہ لوگ بھی لپیٹ میں آئے جو اس سازش کے بانی تھے یا تانے بانے بن رہے تھے۔ امریکہ اور یورپ، انگلینڈ میں، کینیڈا میں بھرپور طریقے سے کرونا پھیلا ہوا ہے، اور جس کے اوپر سب سے زیادہ الزام دھرا جا سکتا ہے وہ اب رخصت ہو گیا، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنی چال چلو، ہم اپنی چال چلیں گے، اللہ اپنی چال چلے گا، اور اللہ چال چلنے میں بہترین ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54، سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 54۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر استعمار، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت اگر آپ کو مٹانے کی طاقت رکھتے تو مٹا چکے ہوتے۔ بنو امیہ، بنو عباس کے حکمران ان سے زیادہ ظالم و جابر تھے، یہ اس دور کے حکمران تو کچھ بھی تھا جابر الدابر، تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ آیت کو ذہن میں رکھیے، وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سازش۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سزا ہے، بلا شبہ یہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نمرود کو گھمنڈ تھا اپنی حکمرانی پر، اللہ تعالیٰ نے اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے تیر مارا فضا میں کہ میں تمہارے خدا کو ہلاک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ اس تیر کو کسی پرندے کے خون میں لت پت کر کے واپس پھینک دو، یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے تم اگر چاہتے ہو بہکنا اور گمراہ ہونا تو میں تمہیں اور گمراہ کروں گا۔ جب تیر واپس آیا تو وہ خوش ہو گیا، دیکھو میں نے تمہارے خدا کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے مارا؟ ایک مچھر اس کی ناک میں داخل کر کے، اور وہ مچھر آدھے دھڑ کا مفلوج تھا، آدھا دھڑ پیرالائز تھا، ہیمیپلیجیا تھا اس کو، آدھے مچھر نے اس کو مارا ہے، ناک میں گھس گیا، اور اتنی زیادہ اس کو کھجلی خارش کیا کرتا تھا کہ وہ بار بار اپنا ہاتھ ناک پہ رکھتا کھجاتا۔ پھر اس نے اپنے غلام کو کہا کہ میری ناک پہ کچھ مارو، تھپتھپاؤ۔ جب تھپتھپانے سے کام نہیں چلا تو اس نے کہا کہ یہ جو جوتا پڑا ہے یہ اٹھا کے مارو، شاید یہ مچھر حرکت کرنا رک جائے۔ تو جب اس کو مارا جاتا تھا، یعنی ناک پہ مارا جاتا تھا اور مچھر پہ کچھ اثر ہوتا تھا، جیسے چھپکلی وغیرہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے، آپ مارتے ہیں تو ایک دم سے چلی جاتی، تو وہ مچھر رک جاتا تھا، حرکات و سکنات نہیں کرتا تھا، اریٹیشن خارج نہیں کرتا تھا، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا تھا۔ تو وہ مچھر سے نہیں مرا، کیونکہ مچھر مسلسل اس کو کاٹتا رہتا تھا، جو جوتے اس کو پڑے، جوتے مار مار کے وہ مر گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمرود اتنا بڑا بادشاہ جوتوں کی مار کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا میں ہر دور میں گھمنڈیوں کا علاج رکھا ہے۔ ابرہا کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے اور وہ یہ سمجھے کہ بس یہ مرعوب ہو جائیں گے، اتنے بڑے ہاتھی دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے، اور اب ہم کو کوئی نہیں نکال سکتا اور روک سکتا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے۔ ان کو کس نے ہلاک کیا؟ اونٹوں نے ہلاک کیا، یا ان سے بڑے کسی جانور نے؟ ابابیل نے، وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے جا کر ان کو جو ہے، وہ بھی ابابیل نے بھی نہیں، ابابیل کی چونچوں میں موجود کنکریوں میں نے، فجعلہم کعصف ماکول، ان کو کھایا ہوا بھس کر دیا۔
قوم عاد قوم سمود بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر، وہ درخت کے تنے کو یوں اس طرح اکھاڑ لیا کرتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر کاٹ کے، یعنی اتنی بڑی بڑی مشینیں ان کے پاس تھیں اور اتنے بڑے ہاتھ پیر تھے، اس میں گھر بنا کے اندر رہا کرتے تھے۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کو کس نے ہلاک کیا؟ ہوا نے، بالکل پتنگوں کی طرح وہ اڑا کرتے تھے جب جو ہے وہ ہوا چلی تھی۔ آج کل کے انسان کو بھی کہتے ہیں کہ ہر دور میں نبی کو اس دور کے حالات و واقعات کے حساب سے معجزہ دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ تم رسی پھینکو یا عصا پھینکو تو وہ سانپ میں تبدیل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ طب کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیپرسی اور نابینا افراد بلکہ مردہ افراد کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ آج کل کے دور کے انسان کو سائنس پہ بڑا گھمنڈ ہے، اس کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم مریخ اور چاند کو فتح کر سکتے ہیں۔ دنیا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو چاند اور مریخ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کہا کرتا تھا کہ وی کین ریڈ دا مائنڈ آف گاڈ، ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ سائنس اور ترقی کر رہی تو اس نے کہا وی کین مینیج دا یونیورس وداؤٹ گاڈ، ہم خدا کے بغیر یہ کائنات چلا سکتے ہیں۔ جیسے نوجوان لڑکا باپ سے کیا کہتا ہے جب اس کے پیر میں باپ کا جوتا آ جاتا ہے؟ بابا آپ کو کیا معلوم کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے؟ خیر لڑکیاں بھی یہی کہتی ہیں، امی آپ کو کیا معلوم آج کل فیشن کیسے ہوتا ہے؟ آپ وہی اپنے پرانے زمانے کے کالے مقنے پہ جو ہے وہ گزارا کر رہی ہیں۔ تو آج کل کے انسان کو گھمنڈ کو، ایلن جو امریکہ کی اینکر ہے وہ ٹاک شو کرتی ہے اور اس کے ٹاک شو میں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، وہ کہا کرتی تھی ایک دفعہ میں نے خدا کو، یہاں تو توہین رسالت پہ بات ہو رہی ہے، وہاں تو توہین الہی تک بات پہنچ گئی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا کہ وہ مغموم اداس بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے خدا سے پوچھا کہ آپ اداس کیوں ہیں؟ تو خدا نے کہا کہ میں اداس اس لیے ہوں کہ نو بڈی گیٹس امپریسڈ ود می، کوئی مجھ سے امپریس ہی نہیں ہوتا، متاثر ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنا آگے چلا گیا ہے انسان، اتنی ترقی، اتنی خوشحالی کہ اب مجھ سے کوئی مانگتا ہی نہیں ہے کچھ، اور مجھ سے کوئی متاثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس نے مزید دیکھی کتنا مذاق اڑایا، تو اس نے خدا سے پوچھا اچھا واٹ از دا لیٹسٹ انوینشن، آپ نے کون سی ایسی ایجاد دیکھی جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی انوینشنز کر لی؟ کہ میں نے کموڈ کا فلش دیکھا کہ کس طرح ایک دم سے پانی آتا ہے اور گندگی کو لے جاتا ہے۔ یہ مذاق امریکہ کی ٹی وی پہ ایلن نامی اینکر، آپ لکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ صرف ٹی وی اینکر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم سائنسدانوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو اگر ہے بھی سو واٹ، ڈو دا ہیل ود، ہم نعوذ باللہ ہم خود کام کر لیں گے، خدا کو ہٹاؤ بیچ میں سے۔ اگر نمرود کی طرح کہ میں اس کو تیر ماروں گا خدا مر جائے گا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے خدا آ بھی گیا بیچ میں تو ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو خدا نے نمرود کو مچھر بھیجا تھا، آج کل کے انسان کو کرونا وائرس۔ ٹھیک ہے اس کرونا وائرس سے تم جان چھڑا کے دکھاؤ۔ تو انسان کی فطرت ہے، اجتماعی طور پہ نہیں، انفرادی طور پہ اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ آپ کے اندر بھی بعض وقت تکبر آ جاتا ہے، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اب میں بہت آگے چلا گیا ہوں، میں بہت کما رہا ہوں، میرے آس پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، میں شہرت کے جو ہے عروج پر ہوں اور ہر کوئی میری بات مانتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ سچ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق آیت نمبر 6 اور 7۔ سورہ علق قرآن کا 56واں سورہ ہے، چیپٹر 96 ورس نمبر 6 اور 7۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان طغیانی پر اتر آتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی، بے نیاز ہو گیا ہے کہ بھئی مجھے کیا فکر، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ انسان گھمنڈ میں جسے کہتے ہیں کہ وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا، جھوٹوں کا کیا انجام کیا۔ تو آپ پاس ہسٹری پڑھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھمنڈ یا تکبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ تو کرونا سازش بھی ہو سکتی ہے، کرونا جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز، کیا کرونا آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، سورہ عنکبوت قرآن کا 29واں سورہ ہے، چیپٹر 29 ورس نمبر 2 اور 3۔ اللہ فرماتا ہے کہ ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا فقط یہ کہنے پر کہ میں ایمان لایا؟
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا. لقد، تو آپ کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ہر قسم کی آزمائش. اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اب یہ نہیں کہتے مجھے مال کی آزمائش دے، مجھے جان کی آزمائش دے، یا مجھے فلاں آزمائش دے. نہیں، کوئی بھی آزمائش کسی وقت بھی آ سکتی ہے. آپ کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئیں، سازش بھی ہے، سزا بھی ہے، آزمائش بھی ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے حیثیت مجموعی طالب علم کی حیثیت سے، ایک ملازم کی حیثیت سے، کاروباری آدمی کی حیثیت سے، ایک گھریلو خاتون کی حیثیت سے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم ان موجودہ حالات میں کرونا کو مثلاً سازش سمجھتے ہیں، تو اس سازش کا مقابلہ آپ کو کیسے کرنا ہے؟ علم کے ذریعے. وہ علم کہ جو آپ کو حالات سے باخبر کرے، جس کو ہم عام فہم زبان میں معلومات کہتے ہیں. اس معلومات کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. کرونا کی معلومات، سیاسی حالات کی معلومات، باہر نکل رہے ہیں تو حالات کیسے ہیں ان کی معلومات، ہر قسم کی معلومات آپ کو جمع کر کے رکھنی. یہ نہیں کہنا ہے کہ بھئی میرا کرنٹ افیئر سے کیا تعلق. جو اپنے زمانے کے حالات سے باخبر رہا وہ نقصان سے محفوظ رہا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر آپ حالات سے باخبر رہیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا مجھے کیا کرنا ہے. آپ فتنوں سے بچے رہیں گے. بڑی خوبصورت حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں فتنوں کی اتنی بہتات ہوگی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کھڑکی سے فتنے کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو فتنہ اس کو اچک لے گا. تو اکثر ہم یہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے آدمی گھر میں بیٹھا ہے بس کھڑکی کھول کے تو دیکھ رہا ہے. تو کھڑکی کا اردو ترجمہ کریں آپ، وہ ونڈو 98 بھی ہو سکتی ہے، ونڈو XP بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ونڈوز جو اینڈرائڈ میں موجود ہے، کمپیوٹر میں موجود، یہ آپ کو بہکاری کہ نہیں؟ انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا. ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلے قدم لڑکھڑاتے تھے، اب انگلیاں لڑکھڑاتی ہیں کی بورڈ پہ. کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یوٹیوب پہ مظہر قائم کا لیکچر تلاش کرنا تھا اور وہ اس میں ایڈ آیا. ایڈ تو خیر قائم میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی اور جگہ آپ پہنچ گئے. اب لفظ فاطمہ لکھیں، آپ کو دیکھیے گوگل کیا کیا دکھا دے گا. لفظ محمد لکھیں، آپ کو گوگل کیا کیا دکھا دے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے. انہی فتنوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ علماء سے رابطہ استوار کیجئے. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، گوگل نہیں بتائے گا. گوگل آپ کے سامنے رکھ دے گا آپشن، اور ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے وہ گناہ کی طرف جائے گا. گناہ کی طرف جانا بالکل ایسے ہی جیسے پہاڑ سے نیچے آنا. تو اسی لیے کہا گیا علماء سے رابطہ استوار کیجئے، مدارس اور مراکز سے قریب رہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. اگر آپ مسئلہ پوچھیں گے بھی نہیں تو رات میں کیا گیا گناہ آپ کا سر جھکا دے گا جب آپ نیک لوگوں میں بیٹھ رہے ہوں گے. جب کسی عالم، کسی استاد یا مجلس یا محفل میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو وہ گناہ یاد آئے گا کہ یہاں کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور کل رات میں کس مشغلے میں مصروف تھا. تو اگر آپ کو ان فتنوں، اچھا یہ بھی ہم بتلا دیں آپ کو، بہت سے کام، بہت سی موویز، بہت سی کلپس، بہت سی چیزیں، بہت سے ایڈورٹیزمنٹ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، اور 45 سیکنڈ گزر جاتے ہیں. ٹک ٹاک کا ٹائم تو کم از کم ختم ہو جاتا ہے. وہ 45 سیکنڈ میں جو کرنا تھا وہ اپنا کام کر گیا. یعنی اتنا زیادہ اس 45 سیکنڈ کو یوٹیلائز کیا گیا ہے، مس یوز کیا گیا ہے کہ ایک لڑکی کے 1 کروڑ سے زیادہ فالوور. اب آپ دیکھیں، کوئی عالمہ ہو، کوئی معلمہ ہو، کوئی عبادت گزار ہو، ایک جسے کہتے ہیں بازاری عورت کہ جس کو یہاں پاکستان چھوڑ کے پھر جاپان جا کے پناہ لینی پڑتی ہے، اسی طرح اور دوسرے لوگ. تو اداکاروں کے، بازاری لوگوں کے، کامیڈینز کے، آپ دیکھیں کروڑوں فالوورز. کتنا اخلاقی انحطاط کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. اچھے اچھے لوگ فنی ویڈیو کلپس کے پیچھے جو ہے. تو ان فتنوں سے دیکھیں، یہ فتنے اس لیے میں کہوں گا کہ پتہ نہیں چلتا، سوچنے میں یہ بات آتی نہیں، آدمی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا یہ دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. اسی کو تو کہتے ہیں فتنہ. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 191 چیپٹر 2 ورس نمبر 191 میں فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. فتنہ یعنی جس کے بارے میں ڈیسائیڈ نہ ہو سکے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط، دیکھوں کہ نہ دیکھوں. میں نے کہا نا پہلے تو 1 گھنٹے کا ڈرامہ تھا، 5-10 منٹ میں آپ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے نہیں یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے. اب 45 سیکنڈ میں آپ کیا ڈیسائیڈ کریں گے اور وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں بھائی ہنسنے ہنسانے کی چیز تو ہے. شقی ہو جاتا ہے انسان ہنسنے ہنسانے سے. 5ویں امام جب ہنستے تھے، ہنستے تو ہم نہیں کہیں گے اللہم صلی علی محمد
عجل فرجہم، وہ مسکراتے تھے تو کہتے تھے فوراً اللہم لا تمقتنی، اللہ مجھے چھوڑنا مت. صرف مسکرانے پہ ہمارا امام. ایک شخص چوتھے امام کے پیچھے جاتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے چلنے میں، اور ان کی ابا اتار کے پہن لیتا ہے اور ان کی ایکٹنگ کرتے ہوئے چلتا ہے. امام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہنا یہ کامیڈین ہے، یہ مزاح کرتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے. آج کل کے کامیڈین بھی یہی کر رہے ہیں. تو امام نے کہا اس کو کہہ دینا کہ قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ افسوس کرے گا کہ جس نے اپنا کام، اپنا وقت فضول کاموں میں خرچ کیا ہو. یہ نہیں کہا جس نے جہاد نہ کیا ہو، جو بے نمازی ہو، جس نے زنا کیا ہو، جس نے جھوٹ بولا ہو، جس نے چوری کی ہو. یہ نہیں کہا جس نے اپنا کام فضول کاموں میں خرچ کیا. کیوں؟ فضول کاموں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ فتنہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل. پھر علم دین جو حقیقی علم ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے العلم نور. علم جو ہے وہ نور ہے جو ہمیں بتاتا ہے راستہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں آپ نے ایک آیت سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183، چیپٹر 2 ورس نمبر 83. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی پرہیزگار. اب ہم نے رمضان میں کیا سمجھ لیا تھا کہ تقوی از دا ٹارگیٹ، بس تقوی حاصل ہو گیا، دیٹس اٹ. اب چھوڑ دیں سب کچھ، تقوی بھی ختم اور علم بھی ختم، عبادت بھی ختم، بس ہمیں بیٹھ کے آرام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں آگے چلیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، قرآن کا سب سے طویل ترین، قرآن کی سب سے طویل ترین آیت ہے. اچھا، سب سے طویل ترین سورہ، سب سے طویل ترین آیت 282 282 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو میں تمہیں علم دوں گا. اے اللہ تو کہہ رہا تھا کہ لعلکم تتقون، روزے رکھو، تقوی اختیار کرو، دیٹس اٹ، ہم متقی بن گئے. نہیں، ارے تقوی تو پری کوالیفیکیشن ہے، شرط ہے. کس کی؟ علم کی. علم ہے سفر. یہ ایسا کہہ لیجیے جیسے گاڑی آپ کو مل گئی، اب آپ سفر شروع کریں. اب گاڑی لے کے آپ گھر میں بیٹھ گئے. ارے گاڑی لے کے گھر میں نہیں بیٹھنا، سفر شروع کرنا. اب آپ کو تقوی مل گیا، اب آپ اس تقوی کی سواری میں دنیا اور جہاں کی سیر کیجیے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ جو چیزیں اگر تم کو معلوم ہے تم ان پہ عمل کرو تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم دے گا جو تمہیں نہیں معلوم. ہم پوچھتے ہیں نا، سوچتے ہیں میں کوئی شارٹ کٹ بتائیے، حافظے کا شارٹ کٹ بتائیے علم حاصل کرنے کا. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم وہیں کے وہیں ہیں. آپ اس لیے وہیں کے وہیں ہیں، آپ نے پچھلا ہوم ورک نہیں کیا ہے. استاد آگے نہیں پڑھا تھا ایکسرسائز نمبر 3.2 کی، نہیں سر مجھے 3.3 کروا دیں. بیٹا میں کیوں 3.3 کروں، 3.2 تو آپ نے ابھی فنش نہیں کی، آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا. تو جب ہمارا تقوی ہی پچھلا ہوم ورک حلال حرام ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو میں آگے کیسے بڑھوں گا. مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ سکوں. جب تک پچھلا نوالا حلق سے نہیں اترے گا ماں دوسرا نوالا نہیں دیتی. تو واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. ابھی میں سیرت نبوی کے حوالے سے معجزات پڑھ رہا تھا تو بڑی اچھی ایک تعویل کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے 4,500 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل 4,500 معجزات منقول ہیں کتابوں میں. چند معجزات آپ نے پڑھے ہوں گے لیکن وہ مکمل نہیں ہیں. لیکن ایک معجزہ جس کے بارے میں جو ہے تعویلات کی گئی اور اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ علم سے جوڑا گیا اور بہت اچھا لگا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. دیکھیں ابھی اگر میں مجلس پڑھوں تو میں بہت بڑی لفاظی کر سکتا ہوں. مثلا رسول اللہ کے سائے تھے اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا، اور فوراً واہ واہ کریں گے اور آپ جو ہیں وہ درود پڑھیں گے، بھئی کیا بات ہے، کیا کہنے. حقیقت ہے کیوں کہ اللہ کہتا ہے، یعنی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کمال بندگی پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے. اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، وہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے. اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، وہ نہیں کرتا، اللہ کرتا. اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے، وہ نہیں چلتا، اللہ. یعنی اب اس کے ہر کام میں اللہ کی تائید الہی شامل ہوتی ہے. وما رمیتا اذ رمیتا، کہ تم نے جو کنکریاں پھینکی تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. اب اللہ اس کے ہر کام کے، تو اگر اللہ ہر کام کے پیچھے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کا مظہر ہے رسول جو کام کر رہے ہیں سمجھ لو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان کو وحی کی گئی ہوتی. اس میں کوئی مذائقہ نہیں اس تعویل کو لینے میں. دوسری تعویل اس پہ بھی آپ اشکر اٹھیں گے کہ بھائی دنیا میں ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے فقط نور کے.
نور کے سوا کسی کا سایہ، اللہ کا رسول جو وہ نور تھا تو اس کا سایہ نہیں تھا. لیکن تیسری تعویل بہت ہی خوبصورت تعویل ہے، ایک پریکٹیکل تعویل ہے. ان تعویلات سے رسول اللہ کے فضائل تو ثابت ہو جائیں گے، جو 2 تعویلات میں نے آپ کو بتائیں، لیکن مجھے کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا مجھے کیا. لیکن تیسری تعویل میں آپ کے لیے ایک عملی پیغام. تیسری تعویل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تھا کہ رسول کا سایہ کہیں پڑے اور اس پر کسی کے قدم پڑے. یہ ہے اصل تعویل. اچھا، اس میں عملی سبق کیا ہے؟ عملی سبق ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب ہم نے ایک پاکستانی مصنف کا دورہ اٹلی پڑھا. وہ اٹلی کی یونیورسٹی میں لیکچر دینے گئے، پھر وہاں پر موجود ایک پروفیسر کے ساتھ واپس آئے. دھوپ نکلی ہوئی تھی، دوپہر کا وقت تھا. وہ برآمدے میں جا کے کہیں ٹھہر گئے، بات کرنے لگے تو سورج ان کے آگے تھا، ان کا سایہ پیچھے پڑ رہا تھا. اب انہوں نے نوٹ کیا جو بھی اسٹوڈنٹ پیچھے سے گزرتا چھلانگ مار کے گزرتا، جو آگے سے گزرتا وہ صحیح گزرتا. وہ سمجھے شاید یہ کراچی یونیورسٹی میں آ گیا ہوں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں اساتذہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگ پیچھے سے گزر رہے ہیں، یہ کیا ہوٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مذاق کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے سائے کے اوپر ان کے قدم پڑے. یہ یورپ کا ملک ہے، جبھی تو وہ لوگ آگے ہیں. کیوں؟ اساتذہ کی. ہمارے یہاں تو جو کچھ نہیں کر پاتا ٹیچنگ کر لو. ٹیچر از فار ٹیچر، یہ بہت مشہور قول ہے نا، کہ جو بالکل بیکورڈ ہوتا ہے، کچھ کہیں نہیں منوا سکے اس کو بولو تم. اور اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے کہ جو لنگڑا لوڑا اپاہج ذہنی معذور ہے اس کو عالم دین بنا دو. اس سے بھی زیادہ، یعنی جس کو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، آئی کیو لیول جس کا سب سے زیادہ ہو چاہیے، جب تک کسی نبی کی عقل کامل ترین نہیں ہو جاتی اللہ اس کو نبوت کے لیے مبعوث نہیں کرتا. یعنی نبی کا آئی کیو لیول اس زمانے میں موجود ہر شخص کے آئی کیو لیول سے زیادہ ہوتا تھا. تو ہم کیوں یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مولوی ایسے، مولانا ایسے، مجتہد ایسے، فلاں خمس کھا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. بھائی اس کا سلوشن پیش کریں. کیا سلوشن ہے؟ آپ اپنے جینیس ترین بچے کو مولوی بنائیں، پھر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم انجینئر بناتے ہیں، ہم آئی ٹی پروفیشنل بناتے ہیں، اور جو بچہ کہیں نہ جا سکے اس کو جو ہے وہ مدرسے میں ڈالتے. کیسے؟ آپ کو گاربیج کم گاربیج آؤٹ. جو چیز اندر جائے گی مشین سے وہی چیز تو باہر نکلے گی. تو اتنا زیادہ وہاں پہ رسپیکٹ کی جاتی ہے. ایک اور مصنف کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو لیکچرر کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے ٹریفک کی وائلیشن کی، کچھ وہ ہو گیا، ان سے عدالت نے طلب کیا، ایک دن لیٹ پہنچے. تو جج نے غصے میں کیا کہ وائی یو آر لیٹ، آپ کی پیشی تو کل تھی، یو ور کال یسٹرڈے. تو کہنے لگے کہ میں یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں، کل میرا لیکچر تھا یونیورسٹی میں، اس لیے میں نہیں آ سکا. ارے وہ جج اچھل کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ تمام وکلا، تمام حاضرین محفل کھڑے ہو گئے. آر یو اے ٹیچر؟ سوری ٹو سے لائک دس. اس سے معذرت کی جج نے کہ آپ ٹیچر ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. ایک اور ادیب امریکہ کے، آپ جتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں امریکہ اور یورپ کو، بہرحال علم کے قدردان ہیں، اساتذہ سے محبت کرتے ہیں. یہ علم کی قدردانی اور علم سے محبت ہے جو آگے پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں، جو اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں اور ہم ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ بڑی بے دردی سے جو ہے وہ پاکستانیوں کو تو آپ کو معلوم ہے کس طرح لگیج چیک کیا جاتا ہے. وہ لگیج چیک کر رہا تھا، لگیج چیک کرتے کرتے کتاب ملی، اس نے کتاب پلٹ کے دیکھی تو پیچھے مصنف کی تصویر جو کھڑا ہوا تھا، یعنی خود مصنف، ان کا بیگیج چیک ہو رہا تھا. تو اس نے کہا آر یو آتھر، آر یو رائٹر آف دس بک؟ کہنے لگا ہاں میں اس بک کا آتھر ہوں، رائٹر ہوں. کہنے سوری میں نے آپ کا سامان چیک کیا، ویری سوری. اور دوبارہ اس نے ان کا سامان چیک کر ان کو بغیر چیکنگ کے آگے بھیج دیا. تو یہ عزت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ریسرچ کرنے گئے ڈاکٹر، تو وہاں پہ ان کو $1500 ملتے تھے. وہ جب یہاں پر آئے تو میں نے کہا امریکنز بڑے میٹرلسٹک ہوتے ہیں. کہنے سوری سر برا نہیں منائیے گا، پاکستانی زیادہ میٹرلسٹک ہوتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہ جب سے میں آیا ہوں لوگ میری تنخواہ پوچھ رہے ہیں، کتنا کماتے ہو، کتنا کما لیا، کون سی گاڑی ہے. تو کہنے گا سر جب میں نے گاڑی لی تھی تو جب میں اپنی ٹیچر کی گاڑی دیکھتا تھا تو اس ٹیچر کی گاڑی سے پہلے چیک کرتا تھا کہ میرے آس پاس میری ٹیچر کی گاڑی تو نہیں ہے. اگر میری ٹیچر کی گاڑی ہوتی تو وہ میں اپنی گاڑی ہٹا کے کہیں دور پارک کرتا. تو میں نے اس کو حوصلہ دیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس بھی نئی گاڑی آ جائے گی، پروفیسر بنتے بنتے انشاءاللہ تم اتنا کما لو گے. کہنا نہیں سر میری گاڑی میرے پروفیسر کی گاڑی سے اچھی ہے. یہ ہے امریکہ جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. ٹرمپ کو گالیاں دیں اور انشاءاللہ اب جو بائیڈن آئے گا اس کو بھی گالیاں دیں گے آپ، جو بھی نہیں. لیکن عوام مجھے کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی ترقی کا راز لیوائز جینز نہیں ہے، جینیٹک ریسرچ. امریکہ کی ترقی کا راز ڈسکو کلبز نہیں ہیں، لائبریریز ہیں. ہم نے گناہوں کو پکڑ لیا ہے کہ شاید ہم گناہوں میں ملوث ہو کے جو ہے ہم آگے نکل جائیں گے.
تو آپ علم حاصل کریں گے، عالم کی عزت کریں گے، کتابوں کو ٹائم دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ترقی پسند قوموں کی صف میں شامل کرے گا۔ درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بات رہ گئی تھی، اس سے بلند تر آواز میں آپ درود پڑھیں گے۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی مجھے بتانے دیں بات، نہیں ابھی بتانے دیں بات، پھر آپ پڑھیے گا۔ امریکہ میں سب سے زیادہ سبجیکٹس ہیں، یعنی اگر آپ کو ریسرچ کرنا ہے، بعض اوقات بہت ہی غیر معروف سبجیکٹ یا فیلڈ ہوتی ہے وہ کہیں ملتی ہی نہیں، تو پتہ لگے وہ امریکہ میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کی فیلڈز، ڈپارٹمنٹس وہاں موجود ہیں، اور جب کیلکولیٹ کیے گئے تو یہ کتنے ڈپارٹمنٹس یا فیلڈز آف نالج نکلی پتہ ہے آپ کو؟ 10 to power 6، 1 ملین 1 ملین برانچز ہیں۔ ہم تو میڈیکل انجینئرنگ کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم کو نا، 1 ملین برانچز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیے، رسول کا آخری وقت تھا، مولا علی کو بلایا اپنے اوپر، مولا علی کے اوپر چادر رکھی، کچھ دیر باتیں کی، راز و نیاز کی، اور علی واپس چلے گئے، جیسے حدیث قصہ میں ہوا تھا، اس میں یہاں پہ بھی ہوا۔ جب وہ باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا، اے علی تم کو اللہ کے رسول نے کیا بتایا، کیا باتیں ہوئی؟ مولا نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم دیے، ہر علم سے 1000 ابواب علم نکلتے ہیں، 1000 ضرب 1000 کتنے ہوئے؟ اور 10 to power 6 کتنے کیا کہلاتے ہیں انگلش میں؟ ملین۔ تو ملین مولا کو دیے گئے تھے، مولا کے ماننے والوں کے پاس یہ تمام نالج ہونی چاہیے، امریکہ یہ نالج کر کے کیا کر رہا ہے؟ تو کتنی افسوس، کتنی جسے کہتے ہیں کہ اہانت کی بات ہے کہ ہمارا علم جو مولا علی کو دیا گیا تھا، 1 ملین برانچز، فیلڈز آف نالج، وہ امریکہ کے پاس موجود ہے۔ خیر اس میں بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں، علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے حاصل کرو، چاہے منافق کے سینے سے حاصل کرنی پڑے، کیونکہ علم جب تک مومن کے سینے میں نہیں جاتا قرار نہیں پاتا، جس طرح مچھلی پانی میں جائے بغیر قرار نہیں پاتی۔ اگر یہ سزا ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ لپیٹ میں آ چکے ہیں، کچھ لوگ لپیٹ میں نہیں آئے، جن کو توبہ کی فرصت ہے وہ مایوس نہ ہوں۔ دیکھیے یونس علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ نے کہا تھا کہ یونس ان کو کہہ دو کہ 4 شنبہ ان کا دن ہے جب ان پہ عذاب آئے گا، تو تنوخہ شاید نام تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، یونس علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس نے کہا کہ 2 ہی لوگ ایمان لائے تھے، ایک عابد تھا ایک عالم تھا، دونوں سے مشورہ کیا تو عابد نے کہا چھوڑیں جی ان کو عذاب میں بلیا میٹ ہونے دیں، عالم نے کہا کہ ایک چانس اور دے دیں، تھوڑی سی کوشش اور کر لیتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام نے کہا نہیں بس ہمیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، تو یونس علیہ السلام چلے گئے تھے 4 شنبہ کو۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ عالم وہاں پہ بیٹھا رہا، دیکھیں یہی پھر وہی علم کی اہمیت، وہ وہاں بیٹھا رہا اور کہا لوگوں کو دیکھو 4 شنبے کو عذاب آئے گا، اب بھی وقت توبہ کر لو۔ پیر گزرا، منگل گزرا، پھر بدھ جب آیا تو بادل آئے، وہ بھاگا بھاگا لوگوں کے پاس گیا، پہاڑی پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا دیکھو میں کہہ رہا تھا عذاب آنے والا ہے، ابھی بھی معافی مانگ لو۔ یہ واحد قوم ملتی ہے جو ہم نے ہسٹری پڑھی ہے کہ عین عذاب کے وقت اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بہت گڑ گڑائے وہ کہ اللہ میں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ عذاب سر پہ منڈلا رہا تھا تو اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی بات سنیے کہ جب وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن وہ مایوس ہو گئے کہ جنہوں نے ولایت علی کا انکار کیا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے انفرادی گناہ کی کہ جناب ہم ولایت علی پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن مثلاً کیا کریں، ہم سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، نظروں کے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس گناہ کا کوئی ڈر نہیں جس کے بعد مجھے 2 رکعت نماز ملے اور میں نماز پڑھ کر اللہ کو منا لوں، کوئی مجھے ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 53، سورہ زمر آیت قرآن کا 39واں سورہ چیپٹر 39 ورس نمبر 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کہہ دو میرے عبادت گزار بندو جو اسراف کر جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں اپنے نفوس پر،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ہمارے پرائم منسٹر والا نہیں، حقیقی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اگر یہ آزمائش ہے تو بھی فکر کو کوئی بات نہیں، صبر۔ چھٹے امام کا ہم نے آپ کو سنا دیا ہے۔ کون سا ایسا وقت گزرا ہے جن میں شیعان علی بے محب اہل بیت پر مصیبت کا وقت نہیں آیا ہو؟ بنو امیہ بنو عباس کے زمانے کے مظالم اس سے زیادہ سخت تھے، اب تو پھر بھی کوئی سخت نہیں ہے۔ اور کربلا سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے اختتام پر شہزادی کی زبان مبارک سے کیا جملہ نکلا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کے حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو صبر کیجئے، اور اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو شکر کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ آزمائش میں مبتلا کیا۔ بس آخر میں ایک پیغام کہ کتنی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی شکست و ریخت کا سامنا ہو، کتنی ہی بری جسے کہتے ہیں کہ آپ کو بیماری لگ جائے، نقصان ہو جائے، آخری فتح ہماری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد، 2 حروف علم ہوگا، امام اس کو 21 حروف بڑھا دیں گے، 23 کر دیں گے مکمل۔ کیسے؟ اپنے چاہنے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، عقل کامل ہو جائے گی۔ اب ان کا عقل کا ظرف اتنا وسیع ہو جائے گا کہ تمام کا تمام علم سمیٹ لے گا۔ جو 21 سال تک پہنچ جائے گا اور جس نے علم دین نہیں حاصل کرا ہوگا، حلال حرام نہیں سیکھا ہوگا، امام اس کو کوڑے سے سزا دیں گے۔ تو وہاں بات پھر وہی آ جاتی ہے علم کی۔ اور ایک عجیب حدیث، آپ اس کو 2 طریقے سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں آج کل تمام انرجی سولر انرجی میں کنورٹ ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج کل جو ہے بلب جل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے تجربات ہو رہے ہیں، لوگوں نے سولر پینل لگا لیے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، ہر قسم کی، حتیٰ کہ الیکٹریسٹی بھی ختم ہو جائے گی، سولر انرجی سے سارا کام ہوگا۔ یعنی سورج سورس آف انرجی، سورس آف لائف۔ حقیقت میں سورج آلریڈی سورس آف لائف ہے، لیکن ایک عجیب حدیث ہم پڑھتے ہیں امام کے ظہور کے وقت، جب امام ظہور کریں گے تو پوری دنیا سورج سے بے نیاز ہو جائے گی۔ اب وہ علم کا سورج ہوگا یا ایندھن کا ہوگا یا نعمتوں کا ہوگا، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سورج سے مکمل طور پہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ سنا اور پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، دنیا میں جہاں جہاں لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، کرونا اور جس بھی بیماری میں لوگ مبتلا ہیں بیمار کربلا کے صدقے ان سے اس بیماری کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔